اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دلائل دیے اپنے وجود کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، دلائل کے انبار لگا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اسلام کی دعوت ایسی لنگڑی لولی کمزور دعوت نہیں ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے مسترد کر دے. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اختیار تو اللہ نے دیا دنیاوی لحاظ سے کہ تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب معمولی نوعیت کا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے اسلام ہی متعین ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگا. اس قسم کے جب میرے بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس پہ کمنٹس میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو میں نے ایسا ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی ہندو کا یا کسی سکھ کا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتے ہیں. فنٹر کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو جو بھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دین پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے علاوہ نہیں چلو گے تو جنت پہ نہیں جاؤ گے. یہ تو تعصب ہو گیا، یہ تو بنیاد پرستی ہو گئی. تو یاد رکھو یہ دعویٰ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین پہ چلو گے تو نجات ملے گی، ہمارے دین پہ نہیں چلو گے تو نجات. یہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے. اور اگر کوئی بہت ہی لبرل ہندو ہے، بہت ہی لبرل سکھ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہمارے دین پہ چلے اسی کو نجات ملے گی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان نہیں آ رہی، میرا خیال ہے باس، آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان ہے ہی نہیں. وہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا مدعی سست اور گواہ چست. ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی دعوے میں ہی وہ ڈھیلا ہو تو پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اس کی علامت ہے کہ آپ تو خود مطمئن نہیں ہیں اس پر. تو آپ کے ہاں پھر مطلب یہ ہوا کہ چلو سب دنیا میں کیا ہے سیٹ ہے، حالانکہ بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں تعلیمات اپوزٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تعلیمات ہیں. تو کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فقہا کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی تو بسا اوقات بالکل ایک دوسرے کے، بولو نا بھائی، اپوزٹ ہو جاتے ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے. تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. تو یاد رکھو اس اختلاف کی نوعیت اور ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا، اللہ کے سفیر کو سفیر مان لیا. اب اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی
جس بات کے دو مطلب نکل رہے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. تو اس اختلاف کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول ہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اس قسم کا اختلاف بڑا اختلاف نہیں کہلائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے باس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. باس نے کسی کے ذمے لگایا کہ میں جا رہا ہوں، جب یہ آئے نا اس کو کہنا کہ یہ کام اس طریقے سے نمٹا دے. اس نے جب باس نے جب آپ کو اپنے کسی نمائندے کو یہ بات کہی، اس نمائندے نے آپ سے یہ بات جب بتائی، تو اس نے جب بتائی آپ سے یہ بات، تو اس بات کے کتنے مطلب نکلتے ہیں؟ بولو بھائی، دو مطلب نکلتے ہیں. بلکہ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا جو بالکل واضح ہو. کوئی دعا کریں کوئی مثال ذہن میں آ جائے. سوچنے میں ٹائم لگے گا، میں اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. بعض دفعہ ایک دم مثال اچھی سی ذہن میں آ جاتی ہے، خاندانی قسم کی مثال. تو اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کام نمٹا دیا. ایک مثال مجھے اپنی یاد آ گئی. ہمارے ایک استاذ نے میرے ذمے یہ لگایا کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، آپ ٹی بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ٹی. ہم نے گرین ٹی بنا دی. تو استاذ نے کہا کہ میں نے گرین ٹی کا تو نہیں کہا تھا، آپ کو دودھ والی چائے کا کہا تھا. اب مجھے مغالطہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر میں نے ان استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ جو مہمانوں کو اکثر سبز چائے پلاتے تھے. دیکھو جب ہم چائے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن دودھ کی چائے کی طرف جاتا ہے، سبز چائے کی طرف. بولو نا بھائی. جب آپ کہیں ہوٹل میں جائیں، بولے بھائی چائے لے آؤ، سبز چائے تھوڑی لے کر آئے گا وہ. گھر میں مہمان آیا، آپ نے کہا بھائی چائے پلا دوں، اس نے کہا ہاں جی پلا دیں، آپ سبز چائے لے آئے، تو وہ تھوڑا سا ہلے گا اندر سے کہ یار میں تو دودھ والی چائے کی توقع رکھ رہا تھا. البتہ آپ پشاور میں یا افغانستان میں ہوں گے تو وہاں چائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین ٹی. تو وہ استاذ تھے کراچی میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے لے آؤ. تو کراچی کے عرف کے مطابق تو دودھ والی چائے ہونی چاہیے، لیکن ان کے اپنی جو صبح شام میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا، جو ان کا اپنا چائے پلانے کا اسٹائل دیکھ رہا تھا، وہ کون سا تھا؟ سبز چائے. تو اب میرے جیسا آدمی تو مغالطے میں پڑ سکتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ چائے پی کے آئے آپ لوگ تو بات سمجھ میں آئے گی. مغالطہ ہو سکتا ہے، اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے گرین بنا دی. انہوں نے کہا یار گرین تھوڑی بولی تھی. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت شدید غصے ہوئے ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں بولتا کیا ہوں، سمجھتے کیا ہو. ان کو خیال تھا بھائی اس کا مقصد کیا تھا؟ میرے حکم کو فالو کرنا تھا، میری تابع داری کرنی تھی. اس نے میری تابع داری میں مخالفت نہیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو وضاحت نہیں کی تھی کہ دودھ پتی یا سبز چائے. تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ بنا دو. اب ایسے موقع پر جو حکم دینے والا ہے وہ اگر غصہ ہو جائے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس کے غلط ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. کچھ احکام ایسے ہیں جن میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے، اور اب اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں. اس میں امت نے صدیوں سر توڑا، سر جوڑا، سر پھوڑا، لیکن اختلاف ختم، کیونکہ دونوں طرف رائے تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کل میں ایبٹ آباد میں رات کو وہ بیان کے بعد بیٹھا تو کھانا تھا ہمارا، تو میرے سیدھے ہاتھ پہ مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ پہ پی ٹی آئی، اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو سب طرح کے لوگ آتے ہیں نا. تو نون کا اور پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپس میں بحث.
میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپس میں ان دونوں کی کیا چھڑ گئی, وہ کہہ رہے مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کرپٹ ہے, اور نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو جو نون کے حامی تھے وہ کہہ رہے بھائی 1978 کی رپورٹ ہے کہ وہ کیا یہ فیملی پہلے سے کیا ہے, مالدار ہے. کہ آپ ذرا اخبار پڑھیں پرانے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. انہوں نے 75 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کون سی رپورٹ پیش کر دی کہ بھئی وہ فلاں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جب وہ یعنی کھیل میں اتنا مشہور بھی نہیں تھے وہ سربراہ صاحب, تو یہ کچھ تھا. اب بحث ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ صبح سک تک بحث چلتی رہے گی, ہمیں پتلی گلی سے نکلنا ہے. یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیبیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ کیا ہو جائے, حل ہو جائے. ہاں کہیں بہت ہی واضح طور پر غلطی ہو نا, اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سیاست کے معاملے میں 2 کے بجائے 10 رائے ہو سکتی ہیں. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, میں چوڑے میں آ گیا. میں نے کہا لے بھائی اب میں یہ بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ, کس کو ووٹ دینا تو چاہیے, ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں, اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, یہ ابھی کی ٹینشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی, کیا خیال ہے, کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو, گناہوں سے پاک صاف ہو, ایسا کوئی ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے اس پہ. وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو 1 ووٹ آپ دے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو 1 ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا. تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ سب 2 نمبر ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے, اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خواہ میں ضائع کر کے آ جاؤں. کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے, میری رائے کے مطابق غلط ہے. پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج, کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے, یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان ہو. ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. تو ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. خیر, تو یہ جو اختلافات ہیں نا, ان میں 2 متضاد رائے بھی ہو سکتی ہیں انسان کی, اور ان 2 متضاد رائے کی بنیاد پر انسان جہنمی نہیں بن جاتا, کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف
ہے نہیں. ہو سکتا ہے ہم جس کو کم درجے کا نالائق سمجھ رہے ہوں حقیقت میں وہ بڑا نالائق ہو, لیکن بھائی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے نا, ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے. تو ان چیزوں میں انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی پر اللہ اسے بولو بھائی نہیں پکڑتے. تو امام شافعی نے اگر یہ کہہ دیا کہ پڑھنی چاہیے, امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو یہ دو متضاد رائے ہونے کے باوجود بھی برحق ہو سکتی ہیں. برحق اس لحاظ سے کہ آخرت میں پھر اللہ ایسے لوگوں کو اپنے نافرمانوں میں شامل نہیں کرے گا. اور خود ہمارے مذہب ہی نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے بنو قریظہ والی حدیث میں کہ بھئی اس قسم کا اختلاف تم کر سکتے ہو, خود مذہب نے اجازت دے دی ہے. تو جب اسلام ہی نے اجازت دے دی تو پھر یہ اختلاف مذہب سے باہر ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں, اسلام تو جامع مذہب ہے نا, اس نے خود ہدایت دے دی ہے کہ ایسا اختلاف چلے گا. بنو قریظہ والی صحیح مسلم کی بخاری کی مشہور حدیث ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, موضوع ورنہ رہ جائے گا. تو یہ جو متضاد آراء ہیں یہ الگ چیز ہیں, اور جو مذاہب کے آپس میں متضاد آراء ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی آراء ہوتی ہیں. اس کی مثال, ابا نے آپ کو کوئی بات کہی, مثال کے طور پر میرے ابا مجھے کہتے کہ چائے بنا دو, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا, ابا کہتے بیٹا میں تو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے دودھ والی چائے. دوسرا بھائی, جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ, تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہہ رہے ابا کا مقصد کیا ہے دودھ والی, دوسرا کہہ رہے کہ ابا کا مقصد کیا ہے سبز چائے. اختلاف ہو گیا. ابا اس وقت ہے نہیں, اویلیبل ہے نہیں, وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے. تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ زیادہ یہ کہیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن غصے کسی پر بھی نہیں ہوں گے. بولیں گے بھائی میری طرف سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی. لیکن دو بھائیوں میں اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے, ایک بھائی کہہ رہے یہ ابا ہے ہی نہیں یاری بات, یہ ابا ہے ہی نہیں, لہذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابا ہیں. اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں, دونوں کے یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے سفیر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں. جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں. تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں, اگر تو نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے, تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یار تم تو براڈ مائنڈیڈ آدمی نہیں ہو بالکل, ہاں تم جو نظریہ تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی, اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دوسرا بھائی, پہلا بھائی یہ کہے گا نا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے, وہ تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, پھر تم کو اس کی جنت سے کیا لینا دینا بھائی. اللہ کہے گا یہ تو جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو میرے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. تم تو کہا کرتے تھے کوئی خدا نہیں ہے, اور بعض مانتے تھے خدا ہے مگر وہ 50 والے کو بھی مانتے تھے, 100 والے کو بھی مانتے تھے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے کبھی اس کے سامنے جھک جاتے. تو اللہ کہیں گے نا, جیسے ابا کہیں گے کہ کبھی تم ستار بھائی کو ابا کہہ رہے ہو تو کبھی وسیم بھائی کو, کبھی سلیم کباڑیے کو اپنا باپ بنا لیتا تھا تو اب وراثت بھی اسی سے جا کے مانگ بھائی. تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ بھی کہے گا کہ اب کس سے نجات مانگو. ارے بھائی آپ لوگ تو بول لو یار اللہ کے بندو. اللہ کیا کہے گا, اب نجات کس سے مانگو,
تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا دنیا سب کو ملے گی, دنیا کافر کو بھی ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی, نمازی کو بھی ملے گی, بے نمازی کو بھی ملے گی, لیکن یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ صرف اور صرف ہم نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنوں کے لیے جو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, صرف ان کو ملے گا, ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا, مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کے برحق ہونے اور ہمیں اس دعوے کے سچے ہونے کا اتنا یقین ہے کہ ہم اس دعوے کے مخالفت والے کو حق پرست قرار نہیں دے سکتے اور اس میں دو رائے کے متحمل نہیں ہیں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل نہیں کرتے. اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے دیتا کہ تلوار کی نوک پہ ان کو اسلام میں داخل کرو تو یہ کام بھی ہم کرتے. وہ ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انسان کا یہ دعویٰ سرے سے غلط ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں, میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. آپ غلط ہو بھائی, آپ کریٹڈ ہو, آپ کو بنایا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا نا کہ میں نے پانی سے بنایا, میں نے آسمان سے بارشیں برسائیں, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, میں نے یہ سب سارے کام کیے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کی کسی حکومت میں آپ آزاد ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, یہ دنیا کی حکومتوں میں اس اتنے اعلیٰ ظرف کے قائل نہیں ہے. جو دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں نا ان میں قوانین کو فالو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں, جو اس قانون کے خلاف جائے اس پہ کیس چلانے کو, بولو بھائی, ضروری سمجھتے ہیں. لیکن خدائی قانون کو اگر کوئی نہ مانے تو کہتے ہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے, چونکہ وہ تو مسلمانوں کی اپنی رائے ہے, ہم اس رائے سے متفق نہیں ہیں. کیوں متفق نہیں ہے بھائی, آپ کیوں متفق نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ انسانی ہاتھوں سے بنایا نہیں جا سکتا. کسی نے روٹی کو خدا بنایا ہے. میں نے بتایا تھا 4-5 سال پہلے ایک ہندو کے کمنٹ سے کہ خدا جو ہے کیا ہے؟ روٹی ہے. کیوں کہہ رہے روٹی کے بغیر؟ بھائی روٹی خدمت میں لگی ہوئی ہے تمہارے, جو خادم ہے وہ خدا نہیں ہوتا, مالک خدا ہوتا ہے. روٹی تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا. جو چیز ہمارے لیے بنی ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جتنے دعوے ہیں دنیا میں اسلام کے خلاف, کچھ اللہ کے منکر, کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں, اور کچھ اللہ کو مانتے ہیں شرک نہیں کرتے, ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کی ماننے کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں گاڈ ہے, بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا, تو بھائی پھر وہ اللہ ہے تو وہ اس کا کوئی حکم ہے؟ کہہ رہے حکم کچھ نہیں ہوتا بھائی, اس کا کوئی بندوں سے تعلق کہہ رہے کچھ بھی نہیں. اس نے بنایا, پیدا کیا, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, موج مستی کرو اور کیا کرو, مر جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ سب سے قریبی رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں وہ. تو جو اللہ جو سبب نہیں بنا بلکہ حقیقی خالق ہے, جس کی طاقت, کن کی طاقت سے آپ وجود میں آئے ہو, جو آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے, اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں رشتہ ہے محبت کا, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ خالی پیلی کی محبت دنیا میں قبول؟ ارے بھائی کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو؟ بھائی خالی پیلی کی محبت تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے نا. آپ کسی جا کے یار مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, مجھے آپ سے کیا ہے؟ بہت زیادہ محبت ہے. کہ یار پھر ایک چائے پلا دو.
وہ کہا یار چلو پھر کیا ہو رہا ہے اس خوشی میں ایک چائے ہو جائے. کہ بھائی بہت زیادہ محبت کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں چائے بھی پلا دوں آپ کو. ایک تو ہوتا ہے نا, دیکھو ہم تکلفاً ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بھائی اور چائے پیو گے, کہتے ہیں نہیں کہتے چلو کوئی بات نہیں. یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, وہ کہتے ہیں تھینک یو. یہ تو دنیا میں چل رہا ہے, اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. جیسے لوگ آج کل ایک وہ چل پڑا ہے نا ٹرینڈ کے, لوگ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. یہ لفظ ہم پہلے نہیں سنتے تھے. کسی سے بھی آپ فون پہ بات کریں اور بھائی خیریت سے, ہاں بھائی مفتی صاحب ٹھیک الحمد للہ, مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. اب ظاہر ہے مفتی صاحب آپ کے مشورے کے بغیر بھی اپنا خیال رکھیں گے بھائی کیا خیال ہے. تو یہ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن کی حقیقت مراد نہیں ہوتی, بس ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھو, کیونکہ انسان جتنا خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے دوسرا نہیں رکھ سکتا. تو یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, محبت کے الفاظ ہیں, اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. اس سے صرف ایک اپنی عقیدت کا اظہار مراد ہوتا ہے. لیکن جہاں حقیقت ہوتی ہے, اللہ ڈائلاگ کو پسند, خالی پیلی کے ڈائلاگ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی ذات مزاح اور مذاق کا یعنی وہ محل نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے یا اس غیر سنجیدہ گفتگو ہو. جب اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور ہونی چاہیے, تو اللہ اس محبت کی آپ سے قیمت مانگتے ہیں. پوری قیمت نہیں, تھوڑی سی, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا. تبھی سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا, سورہ عنکبوت الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, فرمایا آج سے پہلے جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ گاڈ ہے, ہم نے اس کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ ظاہری طور پر یہ بات جان کر چھوڑے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اس کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. آزمایا جائے گا. وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اسلام کے حکام ہیں جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. وہ حکام ہیں اسلام کے جن کے ذریعے آزمایا جائے گا. عبادت کے وقت عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسلام میں عبادت آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. آنا ہے آ جاؤ, نہیں آنا تو کوئی ایسی بات نہیں, آنا پڑے گا. جسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی آنا پڑے گا. جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے, اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اب نو کا آپشن نہیں ہے. نہیں پڑھو گے جہنم کی وعیدیں ہیں. پھر آپ مولویوں کو بولو یہ نماز چھوڑنے پر کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا, تو مولوی تھوڑی ڈال رہا ہے آپ کو آگ میں, مولوی تو بیچارہ بتا رہا ہے کہ ڈال دے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بغاوت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا زیادہ, اور ایک نافرمانی کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا کم. کافر باغی ہے, وہ مان ہی نہیں رہا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور جو مانتا ہے نماز چھوڑ دی اس نے, اس کی سزا اس سے کم ہے جہنم کی آگ, مگر اس کی مدت کم ہے. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی ابا کو ابا مان رہا ہے, ابا کے آرڈر کو نہیں مان رہا. یہ تو مانتا ہے کہ ابا کا آرڈر ہے مگر سستی کرتا ہے, اس کو 2-4 چمیٹ لگیں گے. اور جو کہہ رہے ابا ہی نہیں ہے, وہ نکلو پتلی گلی سے فوراً, مکان کیا کرو خالی کرو یہاں سے. تو اس لیے اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب بنائے گا قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ اس کی اجازت دے دیتے تو اس کا مطلب اللہ خود اپنے مذہب کے برحق ہونے پر متردد ہیں. اللہ کو خود معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو کنفیوز ہیں کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے تو چلو تھوڑا بہت وہ بھی چلتا ہے. ایسا نہیں ہے.